بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان حضرت صدیق صاحب نے۔ صدیق صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام عرفان صاحب۔ سر، ہم نے ماضی میں یہاں پر جو فیصلہ ایک آیا لندن کی ایک عدالت کا، اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا گیا پاکستان کے میڈیا کی طرف سے، اور وہ فیصلہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تھا، اور کہا گیا کہ کچھ برطانیہ کی عدالت نے کلین چٹ دے دی ہے، اور جو فیصلہ تھا اس کے حوالے سے بارہا ہم بھی یہ سوال اٹھاتے رہے کہ برطانیہ کی کس عدالت نے کلین چٹ دی۔ ایک جو اکاؤنٹس تھے انہیں فریز کیا گیا، پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پھر انفریز کر دیا جاتا ہے، تو سر یہی معاملہ تھا۔ لیکن پاکستان کے میڈیا میں اس کو باقاعدہ رپورٹ کیا گیا کچھ چینلز کی طرف سے، اور موقف اختیار کیا گیا کہ وہاں کی عدالت کا فیصلہ آ گیا۔ حضرت صدیق صاحب، آپ نے پاکستان کے میڈیا کا جو فیصلے پر فیصلہ دیا گیا، برطانیہ کی عدالتوں میں جو کچھ کہا گیا فریزنگ آرڈر کے حوالے سے، اور میڈیا کے سامنے ایک نیا فیصلہ بغیر پڑھے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے عوام کے سامنے پیش کیا گیا، آپ اس کو اٹھا کر لے کر چلے گئے پیمرا میں، جو بنیادی پلیٹ فارم ہے شکایات کے حوالے سے پاکستان کے کچھ میڈیا ہاؤسز نے جو خبر چلائی۔ اچھا، اب آرڈر میرے پاس ویورز موجود ہے پاکستان ریگولیٹری الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی اسلام آباد کا، اور یہ آرڈر ہے ڈیٹڈ یہ ہم 25 نومبر 2021 کا، اور اس کے اوپر فیصلہ سنایا گیا آرڈر ان پرسوئنس آف دا 111th میٹنگ آف دا کاؤنسل آف کمپلینٹس دا پیمرا لاہور held on the 14th of October regarding complaint titled Mr. Muhammad Azhar Sadiq, Advocate, Supreme Court of Pakistan versus Express News, دنیا ٹیلی ویژن اینڈ جیو نیوز، اس طرح یہ اس کا مین ٹائٹل ہے۔ اب ایک اپالوجی سامنے آئی ہے، اور اس اپالوجی کے حوالے سے جو ریکمنڈیشنز کی گئی، میں چاہوں گا کہ اظہر صدیق صاحب اس پر تفصیل سے بات کریں۔ جی اظہر صاحب، کیا ہوا، کیا مدعا تھا، اور جو میں نے انٹرو پیش کیا اس میں سر اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے ایڈ کیا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت دے، ماشاءاللہ ہر چیز بڑی ڈیٹیل میں آپ بتاتے ہیں، اور جس دن یہ آیا تھا اور ایسڈ فریزنگ آرڈر اب 10 سپتمبر کا تھا، ڈیٹ طے کی گئی باقاعدہ، اور غالباً 26 سپتمبر یا میرا خیال ہے 25 سپتمبر کو یہ پبلک کیا گیا، اور ہیڈ لائن بنوائی گئی، اور ہم نے اور آپ نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ آرڈر ہے کہ آرڈر سامنے لے کر آئیں۔ جب آرڈر سامنے آیا تو ہر ایک کو پتا ہے سلمان شہباز کا تو آرڈر تھا ہی نہیں، وہ ایسڈ فریزنگ آرڈر سوری شہباز شریف کا تو تھا ہی نہیں، سلمان شہباز کا تھا اور احمد کا تھا، اور وہ اپنا ایسڈ ڈی فریزنگ آرڈر کے کانٹیکس میں بات تھی، لیکن یہاں چلایا گیا کہ 19 سال کی 17 سال کی پتہ نہیں 10 سال کی محنت کے بعد، انکوائری کے بعد شہباز شریف کو بری کر دیا گیا۔ جب یہ خبر چلی تو خبر ہمارے لیے تو بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ ہم نے چونکہ ہمارے یہاں پیمرا آرڈیننس بڑا واضح طور پر کلیئر ہے، ایک کمپلینٹ فائل کی گئی کونسل آف کمپلینٹ کے پاس لاہور میں، کونسل آف کمپلینٹ پیمرا لاز کے تحت یہ 5 جگہ پر ہے، 4 صوبوں میں اور ایک وفاقی حکومت کے اندر۔ ہم نے بڑا سیدھا سا معاملہ لے کر گئے، اور جا کے وہاں انہیں یہ بتایا کہ یہ جو خبر دی ہے یہ خبر جھوٹی ہے، اٹ از اے فیک نیوز، اور یہ پیمرا لاز کی آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے۔ نوٹسز ہوئے 3 چینل کو بیسیکلی آیا گیا۔ سب سے پہلا تو تھا منصور علی خان کا جو اپنا پروگرام، اور آپ کو پتا ہے وہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے پروگرام میں واضح طور پر چیلنج کر دیا تھا ڈاکٹر شاہد مسعود کو کہ وہ کسی دن بھی ان کی خبر غلطی جھوٹی ثابت ہوئی تو وہ چینل چھوڑ دیں گے، یہ ریکارڈ پہ چیزیں ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر شاہ زیب خانزادہ نے پروگرام کیا، 1 نہیں 2 پروگرام کیے۔ پھر کامران شاہد نے دنیا میں بھی 2 پروگرام کیے، اظہر جاوید آپ کے یہاں ہیں، اور بڑا بڑھ چڑھ کے بتایا کہ پتہ نہیں وہ بہت بڑے فلاسفر ہیں۔ یہ جب ہیئرنگ کی ڈیٹ رکھی گئی، میں خود گیا تو منصور علی خان صاحب وہاں خود آئے، میں نے جا کے بتایا، انہوں نے میرے پہ الزام لگایا کہ جناب یہ تو صرف میرے ایک ہی چینل کے پیچھے پڑے ہیں۔ پھر بتایا ان کو بھی ایک چینل نہیں ہے، 3 چینل ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا، بڑی مزیدار بات ہے
کہ بھئی آپ نے آرڈر پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی آرڈر نہیں پڑھا. انہوں نے کہا آپ نے کس بنیاد پہ یہ خبر دے دی؟ انہوں نے کہا جی فلاں چینل نے چلائی تھی میں نے بھی چلا دی. تو یہ آپ آرگومنٹ جہاں رکھا, میں نے کہا یہ تو ایڈمیشن ہے, کنفیشن ہے, اور یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. میں نے کہا میں اس میں انٹرسٹ نہیں, میں ان کے کوئی جرمانہ عائد کروں, شاید یہ اس بات میں ہو. مجھے کیا ملے گا جرمانہ عائد کرنے کا؟ میرا کام صرف اتنا سا ہے کہ پیمرا لاس کی انفورسمنٹ ہو, آرٹیکل 19 کی انفورسمنٹ ہو, حقائق سچ آنے چاہیے. یہ جو پی ایڈ میڈیا کے زر صحافت کا ایک ٹیگ لگا ہوا ہے, یہ ختم ہونا بہت ضروری ہے. اور وہاں پر وارننگ دے کر اور کہا گیا ان کو, اور آرڈر اورلی اناؤنس کر دیا. کاؤنسل آف کمپلینٹ جب آرڈر اناؤنس کرتی ہے ہیئرنگ کے بعد, یہ ہیئرنگ اگر آپ آرڈر میں دیکھ لیں بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہیئرنگ کاؤنسل آف کمپلینٹ کی, میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے, 14 اکتوبر کو ہوئی تھی. اور جی. یہ آپ اندازہ لگائیں 25 نومبر کو یہ آرڈر جاری ہوا. اچھا, آپ اگر آپ اجازت دیں, میں یہ جو نمبر 4 جو پیرا ہے یہ میں پڑھ دوں, اور اس کے بعد پھر آپ اس پر مزید کر دیجیے گا, چونکہ جو دوسرے جو ٹیلی ویژن چینلز کا آپ نے نام لیا, اس پر انہوں نے وقت مانگا ہے, ابھی فیصلہ نہیں آیا. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس پر کمنٹ نہ کریں, اور یہ جو صرف فیصلہ ہے یہ اینکر جن کا آپ نے نام لیا ان کے حوالے سے, اس پر ہم بات کریں. لکھا ہوا ہے پیرا نمبر 4 کے اندر, مسٹر منصور علی خان ایکسیپٹڈ, انہوں نے یہ بات سے اتفاق کیا, یہ بات مانی, دیٹ ہی وازنٹ اویئر آف دی ایگزیکٹ آرڈر آف دا کورٹ, کہ عدالت کا ایگزیکٹ آرڈر کیا ہے وہ اسے نہیں جانتے تھے. اینڈ فردر اسٹیٹڈ دیٹ دا فیکٹ واز آلسو کلیریفائڈ ان دا نیکسٹ ڈیز پروگرام بائی انوائٹنگ مسٹر فاروق حبیب. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے دن جو پروگرام ہوا اس دن انہوں نے مزید اس کے اوپر جو فیکٹ تھے ان کو اسٹیٹ کیا, بیان فرمایا. دا اسٹیٹ منسٹر آف انفارمیشن آن دا شو, جو اسٹیٹ انفارمیشن منسٹر ہیں شو پر ان کو بلاتے ہیں. ہی فردر اسٹیٹڈ دیٹ ہی ہیڈ کلیریفائڈ دا سیم ڈیورنگ ویری نیکسٹ ڈیز پروگرام, اور پھر انہوں نے اگلے دن اپنے پروگرام میں اس چیز کی کلیریفیکیشن بھی رکھی. اینڈ ایئر دا پوائنٹ آف ویو مسٹر شہزاد اکبر, اور پھر شہزاد اکبر صاحب کا جو ورژن ہے, پوائنٹ آف ویو ہے, اس کو بھی آن ایئر کیا گیا. اینڈ مسٹر ملک احمد خان ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان مسلم لیگ نون ریگارڈنگ دا میٹر, اور پھر اس معاملے کے اوپر ایک اور پاکستان مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے مسٹر ملک احمد خان, ان کا بھی ورژن انہوں نے سامنے رکھا. لیکن سب سے امپورٹنٹ اظہر صاحب جو اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے, جو لکھا گیا انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ انہیں عدالت کے فیصلے کے بارے میں نہیں معلوم تھا. پھر سر جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, اور ابھی اس کے اوپر فیصلہ آنا باقی ہے, اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ میں اپنے تمام سننے والوں کو, اور اظہر صدیق صاحب کا جو ورژن ہے اس پہ پھر ہم بعد میں جائیں گے. دا بیٹر ٹو دی ایکسٹینٹ آف جیو نیوز اینڈ دنیا ٹی وی واز ایڈجرنڈ ٹل نیکسٹ COC میٹنگ ان ویو آف دیئر ریکویسٹ فار ایڈجرنمنٹ, کیونکہ انہوں نے سماعت کو ملتوی کرنے کی درخواست دی اور کہا کہ ہم اپنی اگلی سماعت کے اوپر یہ جو بھی ان کا ورژن آیا وہ نہیں آیا. اس حد تک اس معاملے کو جو ہے وہ ابھی بھی پینڈنگ موجود ہے. سر مان گئے ہیں, اور اب ماننے کے بعد سر ہوگا کیا؟ اب ماننے کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں, آرڈر کلیئرلی میں بتاتا ہوں, ریکمنڈیشن جو پہلے پیرے میں لکھی ہے, دی کاؤنسل آفٹر ہیئرنگ دا میٹر dispose of the matter to the extent of Express News with the recommendation that Express News should air clarification of the news along with airing of an apology, معذرت, معافی, in equal degree of prominence. اور اب رہ کیا گیا ہے, جھوٹ ثابت ہو گیا, کہہ دیا. جس شدت کے ساتھ انہوں نے وہ پروگرام کیا, معذرت بھی کرنی ہے اور یہ کلیریفیکیشن بھی کرنی ہے کہ بری کرنے کا نہیں تھا, یہ صرف ایسٹ ڈیفریزنگ, اور یہ 19 سال پتہ نہیں کہاں سے وہ لے لیا انہوں نے, وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. جہاں تک بات اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور ہیئرنگ ہوئی ہے, پچھلے ہفتے ایک ہیئرنگ ہوئی تھی, تو جیو نیوز کی طرف سے شازیب خان نے ریکویسٹ آ گئی, جناب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, کوئی بندہ ان کا نہیں ہے. میں نے کہا جی آئیں بحث کریں, اب کیا بات رہ گئی یہاں تک. کامران خان کی طرف سے بھی کہا گیا انہیں ٹائم دے دیں. مجھے ٹائم دینے پہ اعتراض نہیں, میں نے کہا یہ رک نہیں رہے ہیں. جو اصل بات ہے کہ یہ رک نہیں رہے, یہ جھوٹی خبریں رک نہیں ہیں. یعنی آپ بالکل بات کریں, ہم نے تو اس دن سے کہہ رہے ہیں, ہم تو پہلے دن سے یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں, اور آپ نے بڑا واضح طور پر کہا. اور آپ بھی دیکھیں نا, پروگرام کرتے ہیں نا, آپ جب تک تحقیق نہیں کر لیتے, کئی دفعہ ایسا ہے کہ میں اورلی بات کرنے کی بات کرتا ہوں تو آپ مجھے روک دیتے ہیں کہ نہیں اظہر صاحب
اظہر صاحب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو اس کا فیصلہ ہے، اور ہم اس بھی یہ کہتے رہے کہ خدا را فیصلے کو پڑھ لیں، اس میں کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی گئی یا جو کچھ ہوا. لفظ استعمال کیا گیا کہ 19 سال کی تحقیقات اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا گیا، اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا. اور آپ کو لگتا ہے کہ اپالوجی کا اظہر صاحب اپالوجی کب ہوگی، کب معذرت چلائی جائے گی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اس نجی ٹی وی چینل کی طرف سے. آرڈر تو فائنل ہو گیا، یہ اب ان کو آرڈر کو زیادہ سے زیادہ چیلنج کرنا ہے. وہ ٹائم لیمٹ دی ہوئی ہے، اس ٹائم لیمٹ کے اندر یہ آرڈر چیلنج کرتے ہیں. اور چیلنج کرنے میں ہے کہ انہوں نے خود مان لیا ہے، یعنی اس پہ اسٹے کیا کر رہے ہیں؟ یہ لے کے آئیں گے فرسٹ اپیل اگینسٹ آرڈر لے کر آئیں گے، اور اس آرڈر میں لائیں ہائی کورٹ میں آنا ہے، ہائی کورٹ میں لے کر آئیں گے. اپیل کیا کر رہی ہے اس میں؟ خود انہوں نے مان لیا ہے. اب مان لیا کہ باقی نے بھی چلایا، میں نے آرڈر نہیں پڑھا تھا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ میں نے جناب ایسے ہی چلا دیا ہے. اپیل کر رہی ہیں، کرتے رہے، لیکن یہ اپالوجی تو چل رہی ہے. میں وہ ٹائم لیمٹ جو دیا اپیل کا دیکھنے کے بعد میں کنٹمپٹ میں جاؤں گا ان کے اگینسٹ، اور میں دوبارہ کمپلینٹ میں جاؤں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپریس نیوز کسی ایسے معاملے میں نہیں جائے گا، اور اس بات کو ان تک آرڈر کنوے ہو گیا ہے. اور ایک آدھ دن کے اندر میں ایکسپریس نیوز کو باقاعدہ لیٹر لکھ کے یہ کہوں گا کہ فوراً اپالوجی اپنا آپ چلائیں اور کلیریفیکیشن دیں. اور باقی جہاں تک ہے جیو کی حد تک یا اپنا جنگ کی حد تک، عرفان صاحب ہم دیکھیں بات ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے. اور باخدا میں چاہتا تو میں نے زور ڈالنا تھا، میں نے ریکویسٹ کرنی تھی کہ جرمانہ عائد کریں. میں نے خود اپنی زبان سے کہا مجھے جرمانے کا شوق نہیں ہے. میرا کام یہ ہے کہ یہ جو ریگولیٹری ادارے ہیں یہ پورا اپنا کام کریں، تبھی یہاں پر فیک اور جھوٹی خبریں رکیں گی. جس کا جو دل چاہتا ہے جو بات کر لیتا ہے. آپ بھی دیکھیں بیٹھے، میں نے آپ نے مجھے روک دیا، مجھے سچ کیا لینے دیا کرے. آپ بھی جب بات کرتے ہیں پوری تحقیق کرتے ہیں، میرے سے ایک ایک لیٹر منگواتے ہیں، آرڈر منگواتے ہیں، آپ اس کو پہلے خود پڑھتے ہیں. یعنی یہ بھی میں اندازہ لگائیں کہ میں نے آپ کو آرڈر تو کافی دیر کا بھیجا ہوا ہے، آپ نے 6 گھنٹے لگائے. پتہ نہیں کس کس سے آپ نے پتا کیا، مجھے باقی لوگوں نے بھی بتایا. آپ نے ویریفائی کیا کہ یہ آرڈر غلط تو نہیں آ گیا؟ یعنی میرے تک خبر پہنچ گئی ہے. یعنی میں تعریف کروں گا اس بات کی، میں مسٹرسٹ کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں کہ آپ نے اس کی اوتھینٹسٹی آرڈر آنے کے باوجود بھی 6 جگہ سے 2 جگہ سے تو مجھے پتا آپ نے کنفرم کی ہے کہ واقعی یہ آرڈر آیا کہ نہیں. دیکھیں یہ ہے کریڈیبلٹی. اور آپ کو مبارکباد اس لیے دوں گا کہ یہ کریڈیبلٹی ہے. آپ کو یہ حقائق اسی طرح. اچھا اظہر صاحب، میں چاہوں گا کہ ہم یہ بات اپنے سننے والوں کے سامنے ضرور رکھیں. دیکھیں، اگر شہباز شریف صاحب یا ان کے خاندان یا نواز شریف کو برطانیہ کی عدالت اگر کسی بھی کیس میں جو کیسز چل رہے ہیں بری کرتی ہے، تو یہ بندہ ناچیز اس کو اسی طرح منون رپورٹ کرے گا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 16 سال یا 19 سال کی تحقیق کا کیا بنا. اور یہی صحافی کا کام اظہر صاحب ہونا چاہیے، چونکہ یہ کسی ذاتی شخص کے ساتھ یا ہماری انفرادی لڑائی یا کوئی ایسا نہیں ہے. یہ صحافیوں کا کام یہ ہوتا ہے. اور جب آپ خبروں کو فریم کریں اور ٹائمنگ کے ساتھ لگایا جائے نا، یہ بڑا صحافت پہ بڑی امپورٹنٹ، اور اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو خدا را ہمیں ایسی صحافت سے اور ایسی سیاست سے ہمیں دور رہنا جو ہے وہ بہت، ہم دعا کریں گے کہ ہم دور ہی رہیں. سر آخر میں مجھے بتا دیں ٹائم فریم کیا ہے اس کے حوالے سے؟ اپیل میں وہ جا سکتے ہیں ہائی کورٹ میں، اور پھر یہ کیس فردر کہاں تک جا سکتا ہے، یا پھر یہ ختم ہو گیا؟ اگر یہ آرڈر پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو ان کے خلاف کاروائی کے لیے پھر میں جاؤں گا بڑا واضح طور پر. اور اگلا جو آرڈر اگر امپلیمنٹ نہیں کرتے تو اگلا جو کام ہے ان کا لائسنس سسپینڈ ہو سکتا ہے. یعنی اس چینل کا جو ہے نا لائسنس سسپینڈ ہو سکتا ہے. میں ایسا ہار سیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو ایکسپریس انتظامیہ جو ہے نا یہ اس کو فوری طور ایز ارلی ایز پاسبل، میری ریکویسٹ ہوگی. ریکویسٹ اس کانٹیکس میں دیکھیں غلطی ہوتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے. اور یہ آئندہ سے کم از کم جو ہے نا اس ڈگری کی پرفارمنس رکھیں گے اور وہ احتیاط کریں گے.